السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو میں یہاں پر آرام سے بیٹھ کر اپنا بیڈ شیٹس کا کام کر رہی تھی، اور بیڈ شیٹ جب بھی پیک کرنی ہوتی ہے، چاہے جتنی بھی بیڈ شیٹس ہوں وہ ساری خود میں اپنے ہاتھ سے پیک کرتی ہوں۔ اور جن میری بہنوں نے آج مجھے فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے ان کو میں بتا رہی ہوں کہ میں بیڈ شیٹس بھی سیل کرتی ہوں، اور ہارڈلی ابھی آئی تھنک کوئی 1 مہینہ ہوا ہے مجھے یہ کام شروع کیے ہوئے۔ اور جیسے ہی میرے پاس نیا اسٹاک آتا ہے تو میں ویڈیو یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیتی ہوں، اور یہاں پر جو واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے اس واٹس ایپ نمبر میں بھی میں ویڈیو اپلوڈ کر دیتی ہوں، اور ساتھ کے ساتھ جو نیا اسٹاک آتا ہے اس کی پکچرز بھی میں اسی واٹس ایپ گروپ میں پوسٹ کر دیتی ہوں۔ تو اگر آپ لوگ کوئی بیڈ شیٹ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں جو کافی عرصے سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہی ہیں کہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بہت سارے ٹاپکس کو کور کیا ہے، لیکن شاید ایک ٹاپک کو میں کور کرنا بھول گئی۔ وہ ٹاپک آج کا ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ جب بھی کسی لڑکی کی نئی شادی ہوتی ہے تو اس کو بھی کافی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کاؤنسلنگ کو اہم سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ایک لڑکی کی شادی سے کچھ دن پہلے سے ہی اس کی کاؤنسلنگ شروع کر دی جائے نا تو شادی کی شروعات میں اس کو اتنے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ اس کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس سچویشن کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ تو آج میں ان سب پیاری پیاری بچیوں کو جن کی ابھی نئی شادی ہوئی ہے یا ہونے والی ہے، آج میں ان سب بچیوں کو بہت ہی پیاری پیاری سی اور ایزی پیزی سی ٹپس دوں گی تاکہ انہیں یہ پتہ چل سکے کہ شادی کے بعد انہوں نے کیسے بیہیو کرنا ہے، نئے لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اور ہر سچویشن کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کی شادی ہونے لگے تو پہلے آپ نے سوچنا ہے کہ کیا آپ واقعی اس شادی کے لیے تیار بھی ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو تھوڑا اور ٹائم لے لیں، اپنے والدین سے بات کریں، اور اگر آپ تیار ہیں تو پھر اپنے مائنڈ کو اس بات کے لیے کنونس کریں کہ شادی محبت کا نام نہیں ہے، شادی ایک کمٹمنٹ کا نام ہے۔ شادی کے بعد بہت سے دن ایسے آئیں گے جب آپ کو ہرگز بھی محبت فیل نہیں ہوگی، بہت سارے دن ایسے آئیں گے جب آپ بہت زیادہ ڈاؤن فیل کریں گی، تو تب آپ نے بیٹھ کر محبت کو یاد نہیں کرنا، تب آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی نکاح کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ تب آپ نے اپنی اس کمٹمنٹ کو یاد رکھنا ہے اور اپنی اس کمٹمنٹ کو نبھانا بھی ہے۔ دوسری بات، کوئی بھی معاملہ ہو آپ نے ہمیشہ صرف اپنی شادی کو آگے رکھنا ہے اور اپنے ہسبینڈ کو سب پر فوقیت دینی ہے۔ تیسری بات، شادی کے شروع کے دنوں میں اگر آپ اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان کوئی ناراضگی ہو جائے یا کوئی جھگڑا ہو جائے تو ایک دوسرے سے بولنا نہیں چھوڑنا، بات کرنا بند نہیں کرنی، جتنا زیادہ ہو سکے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ یہ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے نا، اس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور آپ دونوں کو ایک دوسرے سے اپنی فیلنگز شیئر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ چوتھی بات، ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چیزوں کو انجوائے کریں۔ سیلیبریشن کے لیے کبھی بھی کسی بڑے اوکیزن کا یا کسی بڑے ایونٹ کا انتظار نہ کریں، چھوٹی چیزوں کو سیلیبریٹ کریں۔ پانچویں بات، ہمیشہ ایک دوسرے کی بیک بننا ہے۔ اگر ہسبینڈ کسی بھی وجہ سے آپ کو تھوڑا بہت اگنور بھی کریں، اس صورت میں بھی آپ نے اپنے ہسبینڈ کو اگنور نہیں کرنا۔ چھٹی بات، جہاں اچھے دنوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے وہاں برے دنوں میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ ساتویں بات، آپ دونوں مل کر جس مرضی کے خلاف ہو جائیں لیکن آپ دونوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونا۔ آٹھویں بات، ہر معاملے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے۔ نویں بات، اپنے اندر ہمیشہ فلیکسیبلٹی رکھنی ہے، ہمیشہ نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ 10ویں بات، اپنی فیملی کو، اپنی دوستوں کو اپنے ہسبینڈ کے نیگیٹو پوائنٹس کبھی بھی نہیں بتانے۔ 11ویں بات، اپنے شوہر سے چھپ کر ان کا پیسہ خرچ نہیں کرنا، اپنے شوہر سے چھپ کر اپنا پیسہ اپنے گھر والوں پر ہرگز خرچ نہیں کرنا۔ یہ جو پیسے کے معاملات ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے درمیان، یہ رشتوں کو خراب کرتے ہیں۔ آپ جو بھی خرچ کریں اسے اپنے ہسبینڈ کے نالج میں ضرور لے کر آئیں۔ 12ویں بات، شادی شدہ زندگی میں نا سائلنٹ ٹریٹمنٹ پوائزن کی حیثیت رکھتا ہے۔ کچھ بھی ہو، کیسا بھی لڑائی جھگڑا ہو آپ کے درمیان، کبھی بھی ایک دوسرے سے بات چیت کرنی نہیں چھوڑنی، کیونکہ پھر یہ جو ایک خاموشی ہوتی ہے نا جو پہلے ٹیمپریری دکھائی دیتی ہے، پھر آہستہ یہ بہت طویل ہو جاتی ہے، اور جب پھر میاں بیوی کے درمیان خاموشی طویل ہو جاتی ہے نا تو فاصلے خود بخود طویل ہو جاتے ہیں۔
آج کی 13ویں بات، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا ہے، ہمیشہ بڑے بڑے جھگڑوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ 14ویں بات، اگر آپ کو اپنے شوہر کی کچھ باتوں سے مسئلہ ہے نا، جیسے ہر انسان میں کچھ نیگیٹیو اور کچھ پازیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ آپ کے ہسبینڈ کے ایسے نیگیٹیو پوائنٹس ہوں گے، کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کو ناپسند ہوں گی، تو ان باتوں کو اگنور کریں، اور جو ان کے اندر پازیٹیو پوائنٹس ہیں ان کو کنسیڈر کریں، ان کی طرف دیکھیں، کیونکہ دیکھیں ہو سکتا ہے خود آپ کے اندر بھی ایسے نیگیٹیو پوائنٹس ہوں جو آپ کے ہسبینڈ کو پسند نہ ہوں، سو ایک دوسرے کے نیگیٹیو پوائنٹس کو اگنور کریں اور مثبت پوائنٹس کی طرف زیادہ دھیان دیں۔ آج کی 15ویں بات، آپ ہسبینڈ سے محبت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس محبت کو اپنے ہسبینڈ کو ایکسپریس بھی کریں۔ دیکھیں بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ وہ تو کچھ ایکسپریس نہ کریں، وہ تو کچھ شو نہ کریں، وہ تو ہاتھ پاؤں نہ ہلائیں، بس ہسبینڈ ہر وقت اپنے پیار کا اظہار کرتے رہیں، کبھی کوئی پھول لے آئیں، کبھی کوئی چاکلیٹ لے آئیں، یا کبھی کوئی چھوٹا سا گفٹ لے آئیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جس طرح آپ کو ایکسپریشن کی ضرورت ہے نا، اسی طرح سیم آپ کے ہسبینڈ کو بھی ایکسپریشن کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے اپنا پیار شو کریں، اپنا پیار ایکسپریس کریں، تو یہ چیز دونوں سائڈ سے ہونی چاہیے۔ بہرحال اگر دونوں میں کوئی ایک بھی ایسا ہے جو تھوڑا سا اس ٹیمپرامنٹ کا ہے کہ وہ نہیں شو کرتا، تو پھر دوسرے کو چاہیے کہ وہ اپنا پیار ایکسپریس کرے۔ سپوز کہ اگر آپ بہت زیادہ ایکسپریسو ہیں اور آپ کے ہسبینڈ بالکل بھی ایکسپریسو نہیں ہیں اور آپ ناراض ہو کر آپ بھی ایکسپریس کرنا چھوڑ دیتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو دونوں کی طرف سے ہی ایک لائک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خاموشی چھا جائے گی، ایک لائک دونوں کی طرف سے ہی ایک افسردگی کی فضا قائم ہو جائے گی۔ تو آپ کی جو اچھی عادتیں ہیں نا، وہ صرف اپنے ہسبینڈ سے بدلہ لینے کی غرض کی وجہ سے آپ اپنی اچھی عادتوں کو نہ چھوڑیں۔ آپ کی عادت ہے اپنا پیار شو کرنے کی، اپنا پیار ایکسپریس کرنے کی، آپ کرتی رہیں، آپ دیکھیے گا کہ ایک دن آپ کے ہسبینڈ بھی موٹیویٹ ہوں گے اس چیز کے لیے۔ آج کی 16ویں بات، کبھی بھی کسی بات پر بحث نہ کریں۔ کوئی بات ہوئی ہے، آپ کو لگے کہ وہ بحث کی شکل اختیار کر رہی ہے، وہ بات طویل ہو رہی ہے، تو پھر آپ اس بات کو وہیں پر ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب بات طویل ہوتی ہے نا تو پھر وہ بحث کی شکل اختیار کرتی ہے، اور بحث پھر لڑائی جھگڑے کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو کوشش کریں بات کو بات تک ہی رہنے دیں، اس کو طویل آرگیومنٹ یا طویل بحث کی شکل نہ اختیار کرنے دیں۔ اپنے ہسبینڈ کے فیملی ممبرس کے ساتھ اپنا برتاؤ اچھا رکھیں۔ دیکھیں نئی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی نہ وہ لوگ آپ کو جانتے ہیں نہ آپ ان لوگوں کو جانتی ہیں، اپنا اچھا امپریشن بنانے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ ویسے بھی ہمارے یہاں پاکستان میں شادی ایک آدمی سے نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے پورے گھر سے، پورے خاندان سے کی جاتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا بیہیویئر اچھا رکھیں۔ اگر آپ کا بیہیویئر اچھا ہوگا تو الٹیمیٹلی ان کا بھی اچھا ہوگا، لیکن بہت ساری لڑکیاں اس معاملے میں ان لکی رہتی ہیں کہ وہ خود تو بیچاری بہت اچھی بننے کی اور رہنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن آگے سے ان کو سسرال اچھی نہیں ملتی۔ تو ایسی صورت میں اپنے والدین کو ہر بات سے آگاہ کریں۔ آج کی 18ویں بات، کبھی بھی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز اپنے شوہر سے نہ رکھیں۔ وہ ایک ہم ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں نا اس طرح کی، جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ہسبینڈ پوری ہی نہیں کر پائیں گے، وہ والی ایکسپیکٹیشنز اپنے ہسبینڈ سے نہ رکھیں کہ جی یہ تو چاند پر جائے گا اور ہمارے لیے چاند ستارے توڑ کر لے آئے گا۔ تو یہ بس فلمی ڈائلاگ کی حد تک ہی یہ بات اچھی لگتی ہے، باقی ریئلٹی میں ایسا کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ نئی نئی شادی ہوئی ہے، اپنی دیورانی، اپنی جٹھانی یا جو بھی آپ کا رشتہ آگے بننے والا ہے، ان کے ساتھ اچھی طرح بات کریں، ہنسیں بولیں، ان کے ساتھ آؤٹنگز پر جائیں، مووی دیکھنے جائیں، مگر کبھی بھی آپ کے جو دکھ درد ہیں وہ آپ اپنی دیورانی سے یا اپنی جٹھانی سے شیئر نہ کریں۔ کبھی بھی اپنی ساس کی کوئی برائی نہ کریں، کبھی اپنی نندوں کی برائی ان کے ساتھ نہ کریں، کبھی اپنی ہسبینڈ کے بارے میں ان سے کوئی بات نہ کریں، کیونکہ اکثر ہی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دیورانی جٹھانیوں کی آپس میں دوستیاں ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ساس اور نندوں کے خلاف مل کر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک محاذ بنا لیتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے تھوڑے ہی عرصے بعد آپس میں ہی لڑ پڑتی ہیں اور پھر ایک دوسرے کے پول کھولتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ ہر رشتے کی کچھ نہ کچھ باؤنڈریز ہونی چاہیے۔ جب تک وہ رشتہ اس باؤنڈری کے اندر رہے گا، رشتہ محفوظ رہے گا، اور جیسے ہی وہ رشتہ باؤنڈری کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ رشتہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ سو جٹھانی اور دیورانی کے ساتھ رشتے ضرور بنائیں، بٹ باؤنڈری میں رہ کر۔ اور آج کی سب سے آخری لیکن سب سے امپورٹنٹ بات کہ کچھ بھی ہو جائے 5 وقت نماز کبھی بھی مس نہ کریں، اور اپنی ہر پرابلم کے لیے، اپنی ہر مشکل کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔
ویسے تو ہر رشتہ ہی صبر برداشت اور حوصلہ مانگتا ہے، لیکن یہ جو شادی کا رشتہ ہے یہ اسپیشلی اس کی ریکوائرمنٹ ہے صبر برداشت اور حوصلہ. اگر یہ 3 کوالٹیز آپ کے اندر ہیں نا تو پھر آپ کی شادی کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتی. بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا، اور اتنا بولنے کے بعد آج میں کھا رہی ہوں برگر. آج میرا چیٹ ڈے بھی ہے اور آج دل بھی کر رہا تھا برگر کا. ویسے مجھے برگرز پسند نہیں ہیں لیکن آج دل کر رہا تھا تو اس لیے بس میں کھا رہی ہوں. تو خیر جی، اگر ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا. چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کو میرا چینل ریکمینڈ ضرور کیجیے گا. شاید ہو سکتا ہے کسی کو بھی ان ویڈیوز میں سے کسی ایک ویڈیو کی ضرورت ہو تو ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں. اللہ حافظ.